نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب جی وقار، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 90 سے زیادہ مرتبہ مختلف سیغوں میں نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ نہیں، 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا، اور جہاں بھی ذکر آیا تو وہاں یہی آیا کہ نماز قائم کرے۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب اور پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی پڑھی تو ظہر کی چھوڑ دی، ظہر کی پڑھی تو عصر کی چھوڑ دی۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی پابندی کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ سورۃ بقرہ کے اندر جو پہلا پارہ ہے اس میں اللہ پاک نے یقیمون الصلاۃ، سب سے جو پہلے ذکر آیا، سب سے پہلے قرآن پاک میں جو نماز کا ذکر آیا وہ یقیمون الصلاۃ، تو جہاں پہ بھی ذکر آیا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے نا۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں ادھر ادھر کی سوچ و بچار نہ ہو، صرف یہی سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ تو یہی تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھے تو یہی سمجھے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ تو مکمل یہی یعنی کہ اس کا دھیان، اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں ہو، اس سے مناجات کر رہا ہو، نماز میں رب کا ہی خوف ہو، رب کا ہی ڈر ہو، یہ نماز کی باطنی حدود ہیں۔ اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ جب نماز میں ہی خشوع نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے خیالات اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارے دکان کے حساب، دکان کا سارا کاروبار جو بھی ہے اس نے جو کرتا ہے تو اس کی طرف اس کی توجہ ہے، تو پھر وہ نماز کیسی ہے؟ تو ہر طرح سے یہ ہے، مطلب یہ کہ باطنی حدود ہیں۔ نماز کی باطنی حدود اور نماز کی بیرونی حدود جو ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ نماز کی اہمیت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں نماز ہوتی ہی وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ جو بندہ نماز پڑھ کے بھی یہ برے کام کرے تو پھر نماز تو نہ ہوئی نا۔ نماز اس کی وہی نماز ہوگی نماز پڑھنے کے بعد ان تمام جھوٹ، چغلی، غیبت، ہے نا، بدکاری، فحش گوئی، ہر چیز سے وہ رک جائے تو پھر وہ نماز ہے۔ نماز جو انسان کو برائی سے روک دے وہ نماز ہوتی ہے نا۔ تو نماز کی اہمیت یہ ہے، اندر کے بھی اور باہر کی بھی۔ نماز جب پڑھے تو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ اس کی رب کی طرف ہو، اور نماز جب پڑھ لے اس کے بعد بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور بدکاری نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وضو کیا۔ جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبریل امین نے وضو کیا، حضور دیکھتے رہے، پھر حضور نے خود وضو فرمایا، پھر جبریل امین نے نماز پڑھی تو سرکار نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔
اس طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ نماز کیسے شروع ہوئی ہے؟ پہلی وحی کے ساتھ نماز شروع ہو گئی تھی، اور پھر طریقہ سکھانے والے حضرت جبریل امین ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شب معراج سے پہلے صرف ایک نماز فرض تھی بس۔ شب معراج والی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 5۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہو گئی شب معراج والی رات۔ بات سمجھا گئی نا؟ اس سے پہلے ایک نماز۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک نماز، اور علامہ حربی نے لکھا ہے کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، 2 رکعتیں صبح کو پڑھی جاتی تھی، 2 رکعتیں شام کو پڑھی جاتی تھی۔ شب معراج کو اللہ نے 5 نمازیں فرض فرما دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، 2 سفر کے اندر وہ 2 برقرار رہی، اور حضر میں ان کی رکعتوں کو بڑھا کر 4 کر دیا، سوائے فجر اور مغرب کی۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہی رہی، مغرب کی نماز کو 3 رکعت کر دیا، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کو 4 رکعت کر دیا۔ شروع میں جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت ہی نماز فرض ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز۔ جب عبادات کی باری آئے گا نا، عبادات میں سے اللہ پاک سب سے پہلے پوچھے گا، بتا بندے نمازیں کتنی پڑھی ہیں تو نے، ہے نا؟ تو سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی، اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو اس کی کچھ نفل نمازیں کوئی ہیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، اگر اس نے نفل نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی تو اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا نفل نمازوں سے، اور اگر اس کی نفل ہی نہ ہوئی اور فرض میں بھی کمی کی کمی ہی رہی تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، ہے نا؟ یہ نماز ہم اس کو ایک معمولی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ عبادت معمولی سے بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اور اس کے نبیوں کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے نبیوں کی اطاعت۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ مختلف نبیوں کا کام تھا، کسی نے فجر کی پڑھی تو کسی نے ظہر کی، کسی نے عصر کی، کسی نے مغرب کی، کسی نے عشاء کی۔ اللہ نے ان نبیوں کے اس عمل کو امت مصطفیٰ کے لیے فرض کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 نمازیں جو ہم آج ادا کر رہے ہیں یہ دراصل 5 نبیوں کا مختلف اوقات میں یہ کیا گیا ایک خوبصورت عمل ہے۔ ان 5 انبیاء کرام نے مختلف اوقات میں یہ نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کی پیاری اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض فرما دیا تاکہ ہمیں ان کی اور نبی آخر الزمان کی اتباع کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہم روزانہ نبیوں کی اتباع کرتے ہیں۔ نماز فجر کس کے اوپر فرض تھی؟ نماز فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے کرم میں ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب صبح دیکھے نا، صبح کو ستارہ طلوع ہوا، روشنی ہوئی، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا 2 رکعت نماز ادا فرمائی، چونکہ انہوں نے جنت میں کبھی رات نہیں نہ دیکھی تھی، جنت میں رات نہیں تھی، تو جب زمین پہ آئے تو رات یہاں پہ تھی، جب زمین پہ آئے تو یہاں پہ دن بھی ہے رات بھی ہے، تو جب رات دیکھی تو ایک تاریکی سی دیکھی تو دل گھبرا رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب رات ختم ہوئی اور صبح کا سویرا طلوع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پھر 2 رکعت نماز پڑھی فجر کی۔ اللہ کے کرم سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو رات دیکھی، اور پھر صبح ہوئی تو خوش ہو گئے، اور شکرانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے نماز صبح ادا فرمائی۔ نماز ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ پر چھری چل جانے کے بعد بھی ان کی جان محفوظ دیکھی،
کہ میں نے چھری چلائی ہے لیکن میرا بیٹا اب بھی محفوظ ہے، اور ان کی جگہ پہ دمبا قربان ہونے کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھی؟ ظہور کی نماز پڑھی ابراہیم علیہ السلام نے، نا۔ نماز عصر کس نے پڑھی؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی، اس لیے کہ وہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہیں تو جا رہے ہیں، ایک بستی دیکھی، کھنڈرات دیکھے، کہا یا اللہ تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی۔ 100 سال تک موت طاری رہی، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر کتنا عرصہ ہو گیا؟ اللہ ابھی تو سویا تھا میں، ابھی تو سویا تھا۔ 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو شکریہ میں، شکرانے کے طور پر انہوں نے نماز عصر ادا فرمائی۔ نماز مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی، بات سمجھ آ گئی؟ اور ان کی توبہ مغرب کے وقت قبول ہوئی تھی، تو انہوں نے 4 رکعت کی نیت کی تھی، مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ نیت 4 کی، سلام 3 پہ پھیر دیا، تو اللہ کو وہ 3 رکعتیں ہی پیاری لگی، ٹھیک ہے نا۔ نماز عشاء کی نماز ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ ہمارے آقا و مولا پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، حضور کے اوپر 5 کی بجائے 6 نمازیں فرض تھی، حضور تہجد کی نماز بھی حضور پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے نبیوں کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں شرف ملتا ہے نا، اور یہ اتباع اور اطاعت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ مراج المومن، فرمایا دین کا ستون بھی نماز ہے اور مومن کی مراج بھی نماز ہے۔ نماز سے ہی تو پتہ چلتا ہے بندہ مومن کون ہے، بندہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، نماز سے ہی تو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ